باتیں تلخ نہ ہو تو کروں، اگر آپ شکوہ نہ کریں تو دو چار باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو ہماری حالت ہے وہ بڑی ناگفتہ بے ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے اس میچ ہار گئے، بڑا دکھ ہوا، مجھے بھی ہوا، آپ کو بھی ہوا۔ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے تھا۔ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ بدبخت ہے اور ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اس نے ہمیشہ کوشش کی، لہذا اس کی جیت بھی ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے اور پاکستان کی ہار بھی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث اذیت ہے۔ لیکن ایک کھیل کو کھیل کی حد تک ہی رہنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے جو کچھ کیا اس سے تو لگتا تھا یہ بڑی زندہ قوم ہے۔ لوگوں نے اینٹیں مار کے اپنے کیا فیصل آباد میں، اخبارات آپ نے دیکھے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ خودکشی کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دیواروں سے ٹکرے ماری، سکرینیں توڑ دیں، اور 6 سے 7 تک لوگ جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے جو ہیں وہ مر گئے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ دکھ کی کیفیت جو ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بڑی غیرت مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور بڑے جوش و غضب کی کہانی ہے جو میری قوم نے رقم کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک کھیل ہار گئے ہم، اس وقت تو ہمیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اس وقت تو ہم اپنے چہرے پہ اور اپنے منہ پہ اینٹیں مار رہے ہیں، اس وقت تو ہم جو ہے وہ ٹیلی ویژن بند کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ پاکستان کی ہار کا منظر نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ آف کر دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس دن ریمنڈ ڈیوس کو لے کے جا رہے تھے امریکی گنڈے، اس دن تو کسی نے سکرین بند نہیں کی کہ یہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اس دن تو کسی نے سکرین نہیں توڑی۔ پاکستان میچ ہار گیا تو اپنے آپ کو اینٹیں مار رہے اور ہارٹ اٹیک ہو رہے لوگوں کو۔ جب کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی تھی اس دن تو کسی ایک کو بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، اس دن تو کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ اس کی زندگی زیر و زبر نہیں ہوئی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے اوپر عذاب مسلط ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم طاؤس و رباب کو اولیت دے چکے ہیں اور شمشیر و سنان کی زندگی جو ہے اس کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اور ہم ایک کھیل کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ وہاں اپنی جان جیسی متاع عزیز بھی وار رہے ہیں، اور کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی، پورے جہان کو آگ لگ جانی چاہیے تھی، لیکن جو ہے وہ چین سے لے کر مراکش تک اور پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، یہ چند مذہبی ذہن اور سوچ رکھنے والے لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، باقی لوگ اپنی عافیت قدوں میں تھے۔ کیا قرآن کا ان کے ساتھ ربط نہیں ہے؟ میچ کے وقت تو ساری قوم دیوانی ہو گئی تھی، ساری قوم میں کہتا ہوں پاگل ہو گئی ہوئی تھی، اور جو بعد میں حال ہوا قوم کا اور جس طرح کے قوم کے جذبات دیکھنے میں آئے، وہ تمہارے جذبات جو ہے کتاب رحمت قرآن مجید کو جب آتش زدہ کیا گیا تھا اس وقت تمہارے مذہبی جذبات کہاں گئے ہوئے تھے؟ اس وقت تمہاری کیفیتیں اس طرح دیکھنے میں کیوں نہیں آئی؟ شاید مغرب تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا اور اس نے چیک کر لیا کہ تمہارے نزدیک میچ کی اہمیت زیادہ ہے اور کتاب رحمت کو آگ لگ جائے تو اس کو تمہارے نزدیک جو ہے وہ اہمیت تم نہیں دیتے ہو، اس لیے اس نے دوبارہ اعلان کیا کہ اب اس کے 6000 نسخے بھی جلائے جائیں گے، اور ہر مسجد کے سامنے یورپ کے اندر جو ہے اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ ہم مظاہرے بھی کریں گے۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ قوم جو ہے وہ قوم مردہ ہے، لیکن اس بجھی ہوئی راگ کے اندر بھی چنگاریاں موجود ہیں، بعض بات ایک شخص ہی پوری قوم کا کفارہ ادا کر دیتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر آپ خود اتر جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں، چلو ساری زندگی نہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بچپن سے لے کر آج تک بوڑھے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے، کتاب رحمت کی آتش زدگی کا واقعہ ہوا ہے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، تلخ سوال ہے، جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، مجھے بتاؤ کہ آپ نے قرآن کے لیے کیا کیا ہے؟